الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الشاعر: لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑائیاں، حمد و ثنا اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کی مختصر سی تعریف کے بعد درود و سلام ناز و تمام نبیوں پر، اور خصوصاً ہمارے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر۔ محترم سیکریٹری و اراکین امام نگر مدرسہ دارالہدیٰ بشیریہ، محترم اساتذہ اکرام اور میرے پیارے بچوں، آپ سبھی کو یوم آزادی کے موقع پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک جگہ ہونے کے لیے تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عزیز طلبہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تقریباً 200 سال ہمارے دیش میں ظالم انگریزوں نے حکومت کی ہے، اور یہاں کے لوگوں کو مصیبتوں میں ڈالا ہے، پریشانیوں میں ڈالا ہے، تب جا کر کے ہندوستان کے تمام مذاہب کے لوگ، ہر طبقہ کے لوگ اس دیش کی آزادی میں قربانی دی ہے۔ اس دیش میں مرد و عورت، جوان بوڑھا، امیر و غریب، ہر شخص کی قربانی رہی ہے۔ لیکن ایک بات ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ اس دیش میں سب سے زیادہ اگر کسی قوم نے، کسی مذہب کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں تو صرف اور صرف مسلمان ہے، جس نے سب سے زیادہ قربانیاں دی۔ یہاں تک کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ سب سے پہلے ایک مسلمان نے دیا، جس کا نام ہے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ۔ اس نے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا کہ اس انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، انہیں کھدیڑنا چاہیے اس ملک سے۔ یہاں کے باشندوں کو تکلیف دے رہے ہیں، یہاں کے باشندوں کو جیل میں ڈال رہے ہیں، انہیں کھدیڑنے کی ضرورت ہے، یہاں سے بھگانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا ایک مسلمان نے، اور جس کی پاداش میں انہیں اس ملک سے جلاوطن کر دیا گیا۔ سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں۔ ہندوستان کسی کے باپ کا تھوڑی ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے جس نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی اچھی جیسی فکر مسلمانوں نے دی۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، اس کی صدا مسلمانوں نے بلند کی۔ خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ اس دیش کی آزادی میں جتنی تحریکیں مسلمانوں نے چلائے، جتنے جلسے جلوس مسلمانوں نے کیے، کسی قوم نے نہیں کیے۔ لیکن افسوس، سب افسوس کہ آج ہماری وطنیت پر، آج ہماری دیش بھکتی پر سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے خون جگر سے جس چمن کی آبیاری کی، آج وہیں پہ ان کی وطنیت کے بارے میں، ان کی دیش بھکتی کے بارے میں سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ میں موجودہ سرکار سے یہ درخواست کروں گا آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے کہ مسلمانوں کے خلاف یہ گیلے اور شکوے بند کریں۔ یہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جس نے اس دیش کی آزادی میں قربانیاں دی ہے۔
اور مستقبل میں اگر اس دیش پر کوئی بڑی مصیبت اگر آ گئی تو مسلمان پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. سب سے پہلے مسلمان اپنا خون دے گا اور بڑھ چڑھ کے حصہ لے گا. اس لیے میں اس دیش واسیوں کو، بھارت کے باشندوں کو، بھارت کے ناگرکوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے بارے میں، ان کی حب الوطنی کے بارے میں سوال اٹھانا بند کیا جائے. بس میں ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کروں گا اور پھر ہماری کمیٹی میں سے ایک شخص کو حوالہ کروں گا. رلاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندوستان مجھ کو، رلاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندوستان مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں. بس ان باتوں کے ساتھ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان کے باشندوں کو خیر و عافیت سے رکھے. اللہ تعالیٰ اس دیش کے تمام مذہب کے لوگوں کو امن و امان کے ساتھ رکھے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.